السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز پلس اور میں ہوں آپ کا میزبان کامل عباس۔ آج ہم جس ہستی سے گفتگو کرنے آئے ہیں، نہ وہ کوئی پولیٹیشین ہے، نہ وہ کوئی ایکٹر ہیں، نہ وہ کوئی تاجر ہیں، ایک عام آدمی جو کینسر کے مہلک مرض سے لڑے اور انہوں نے کینسر کے اس مرض سے سروائیو کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان سے گفتگو کر کے بتایا جائے کینسر آخر ہے کیا اور کینسر سے لڑ کے اپنے آپ کو بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مظہر انوار صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ اچھا بتائیے گا، کینسر کی مرض کی تشخیص کب ہوئی؟ کامل، یہ تقریباً پرابلم تو مجھے تقریباً 2-2.5 سال سے تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کینسر مجھے لیفٹ آرم میں تھا، جس کو آسٹریوسارکوما کہتے ہیں، یعنی کہ عام الفاظ میں کہا جائے تو ہڈیوں کا کینسر۔ تو یہ پین مجھے آف اینڈ آن تقریباً 2-2.5 سال رہا، لیکن یہ ڈٹرمن ہوا اپریل 2024 میں۔ تو بس اس کے بعد ہم لوگ CMH گئے راول پنڈی میں۔ پین کیونکہ بہت زیادہ ٹریگر کر گیا تھا، تو انیشل ٹیسٹ جب کروائے تو وہاں پر صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آئی انیشل ٹیسٹ کے اندر۔ جب آپ کو پہلی بار پتہ چلا کہ آپ کو یہ کینسر کا مرض ہے، اس وقت ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ آخر انسان کی فیملی ہوتی ہے، سوچ کے کچھ سوچ تو آئی ہوگی کہ آگے کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کس کو یہ بتایا؟ اچھا، میرے کیس میں نا سینیریو بڑا یوزلی جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا جو ان کے ریاکشن ہوتے ہیں، میرا کافی کیس ڈفرینٹ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مجھے انیشلی ڈیز کے اندر جب ٹیسٹ ہمارے ہوئے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے ڈسکس کسی سے نہیں کیا کیونکہ وہ کنفرم نہیں تھا۔ کنفرم ہوا جب میری بایوپسی ہوئی، اس کی رپورٹ آئی تو پتہ چل گیا کہ کینسر ہے۔ تو جس دن بایوپسی کی رپورٹ آئی میں نے دیکھی، What was the first reaction؟ شکر الحمدللہ۔ نہیں، انسان ہے نا، میرا مرنا۔ سب سے پہلا ریاکشن یہ تھا کہ میں نے قدرتی طور پہ ایسا ہوا، انٹینشنلی نہیں ہوا۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے یاد کیا، اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ یہ بیماری تو نے دی ہے، شفا بھی تو دے گا۔ وہ چیز اتنی زیادہ پازیٹیولی میرے اندر پینیٹریٹ کر گئی کہ میں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اچھا، فیملی کا کیا ریاکشن تھا جب آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، کیونکہ سارے رشتے بڑے کلوز ہوتے ہیں، Exactly. کیونکہ دنیا میں جو سب سے اللہ کے بعد کریم اور لطیف رشتہ ہے وہ تو ماں ماں باپ کا باپ ہے۔ کا ہے۔ اس کے بعد آدھے نصف ایمان کا حصہ لے کے آنے والی جب آپ کے گھر میں آتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ بے شک، ماں باپ اور اپنی بیوی کا ریاکشن بتائیے گا۔ ڈیفینیٹلی وہ پریشان تھے۔ ایک نیچرل فینومینا انسان کا کہ اچھا، میں ان سب کے ساتھ بہت کلوز بھی ہوں، مطلب میری ماں باپ کے ساتھ ریلیشن بھی بہت ہیلدی دوستوں والا ہے، اور بیوی کے ساتھ بھی میرا ریلیشن الحمدللہ 13 سال شادی کو ہو گئے ہیں، تو بہت ہیلدی ریلیشن ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ سارے لوگ کافی پریشان ہوئے۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہو کہ یہ سب لوگ ٹوٹ گئے تھے لیکن آپ ان لوگوں کو ہمت دے رہے تھے؟ ان کو میں نے چارج کر دیا تھا، اور یہ سب اللہ پاک کی مہربانی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ میں کوئی بہت ایکسٹراڈنری انسان نہیں ہوں، لیکن اب میں سوچتا ہوں جب پیچھے 8-9 مہینے پہلے کی سٹوری، جب میں ڈائیگنوز ہوا، علاج ہوا، کیمو ہوئی، ایک بہت 14-15 گھنٹے کا آپریٹ ہوا، اور اب جب میں دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اتنی ہمت جو میں نے دکھائی ہے یہ اللہ پاک کی مہربانی آپ ابھی بھی ایموشنل ہو رہے ہیں؟ بنتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ سارا سینیریو چل پڑا، آپ کی مرض کا سب کو پتہ چل گیا، انسان کی زندگی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جیسے کہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، سب سے زیادہ ہمت کس نے بندھائی؟ میری وائف نے اس نے مجھے ہر لحاظ سے بہت پازیٹیو چارج رکھا۔ تو یہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا، میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا، چھوٹا ہے مجھ سے، لیکن وہ کیونکہ
بہت زیادہ ایموشنلی جو ہے ڈاؤن ہو جاتے تھے بہت چیزیں دیکھ کے. ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جب آج کل آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز لوگ گوگل کر لیتے ہیں, تو ایک چیز گوگل کریں تو اس کی بہت سارے رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سارا کچھ ہی شاید میرے ساتھ ہوگا. لیکن میری وائف نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت چارج کیا پازیٹیو, الحمدللہ. پیچھے 8 مہینے اور اب کے 8 مہینے بعد سب کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بہت اچھا. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ شاید اللہ معاف کرے سروائیو نہیں کر پائے گا. سروائیو نہیں کر پائے گا, لیکن نہیں, ورڈ یہ تھے کہ یہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے گا, ڈاؤن ہو جائے گا, بہت بڑا مرض ہے. اور کیونکہ میرا کینسر جو تھا وہ بہت اگریسو تھا, تو اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ جو مجھے 3 کیمو کے سائیکل پہلے لگے آپریشن سے پہلے, وہ اس نے میری باڈی میں کام ہی نہیں کیا. میرا جو کینسر تھا وہ اور ایگریسو ہو گیا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ شاید یہ اتنا اچھا پرفارم. ہمارے پلیٹ فارم سے جو لوگ ابھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, سروائیو کر رہے ہیں یا سروائیو کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں, میں اپنی سوچ ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ضروری نہیں ہر بندہ مجھ سے اتفاق کرے, لیکن اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کسی بیماری سے نہیں مرتا, موت برحال ہے, وہ تو ایک دن آنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی بیماری, مہلک بیماری سے نہیں مرتا. اگر میں اس کو اور آسان کروں کہ انسان کینسر سے نہیں مرتا. اب آپ مجھ سے سوال کریں گے تو پھر انسان کیسے مرتا ہے؟ انسان اپنی سوچ سے مرتا ہے. جو یہ اللہ نے وجود عطا کیا نا, نعمت ہے ایک بہت بڑی, اور اس کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے, وہ آپ کا دماغ, بھاری نعمت ہے. تو اس دماغ کی نعمت کا خدا کو ریٹرن آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی دے سکتے ہیں. اس کا جتنا پازیٹیو استعمال کریں گے, جتنا پازیٹیو استعمال کریں گے اپنے دماغ کا, آپ سمجھیں کہ آپ اس کو ریٹرن کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, اللہ پہ توکل رکھیں. اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس چیز کو کہ کینسر ہو گیا ہے. میں دنیا میں کوئی پہلا بندہ تو تھا نہیں کہ مجھے کینسر ہوا. مجھ سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن کے لوگ ہیں, سٹیج 4 سے لوگ میں نے دیکھے ہیں واپس آتے ہوئے. جب مجھے کینسر ہوا, میں نے ریسرچ کی اور میں نے جب دیکھا تو پھر میں نے یہ کہا, میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو اتنی ورسٹ کنڈیشن سے. اور ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ لوگوں نے, میرے گھر والوں نے, بھائی بہنوں نے گوگل سے سرچ کر کے وہ ڈسہوپ ہو گئے تھے, ڈسہارٹ ہو گئے تھے, لیکن آپ پھر بھی ان چیزوں کو پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو خود سرچ کرتے رہے. اتنی ہمت تھی آپ میں؟ ہاں, اچھا, میں نے سرچ بہت کم کیا ہے پرسنلی. اگر آپ میری بات کریں نا تو میں نے اتنا سرچ نہیں کیا, میں نے توکل بہت کیا, جس کی وجہ سے میں یہاں تک آپ کے پاس کمفرٹیبلی بیٹھ کے ہر چیز کو بتا رہا ہوں. اور تھرو آؤٹ اس پیریڈ میں نے اپنے مورال کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو پہلا امپریشن تھا, شکر الحمدللہ, وہ انٹینشنلی نہیں تھا. وہ کیسے ہوا مجھے بھی نہیں پتا. اور اس کے بعد میرے جسم میں اتنی پازیٹیو انرجی آئی کہ مجھے کینسر نہیں لگا, الحمدللہ. اچھا, ہمارا چینل ڈیجیٹل میڈیا ہے, زیادہ تر ہمارے فالوورز یوتھ ہیں, اور ہر طبقہ فکر کے لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. تو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کینسر میں جو لوگ ہیں, جو سروائیو کر رہے ہیں, سروائیو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مجھے 2 سے 2.5 سال پین رہا, اور میں کسی نارمل ڈاکٹر یا کسی چھوٹے ہاسپٹل تک نہیں گیا. آپ اسے لائٹ لیتے رہے؟ میں اس کو لائٹ لیتا رہا. یوزلی ہم لوگ لائٹ ہی لیتے ہیں. مسکولر پین ہے, کوئی پین کلر کھا لیا, ٹھیک ہے. آپ کا لائف سٹائل اتنا بزی ہوتا ہے کہ آپ توجہ ہی نہیں دیتے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی پیارے کو تکلیف ہو تو تب آپ ٹائم نکال لیتے ہیں. بیوی بیمار ہے, ٹائم نکال لیا. بچہ بیمار ہے, ٹائم نکال لیا. آفس میں سے ایکسکیوز لے کر اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں ہے. اپنی ذات کے لیے آپ ٹائم نہیں نکالتے. وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اگر کہیں بھی آپ کو 1 ہفتے سے زیادہ کوئی ایسا پین ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا,
تو سب سے پہلے آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنی چیزوں کا ایگزامن کریں۔ مجھے اس بات سے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے کینسر ہوا، تو جب میں نے ہاسپٹل کے اندر ماحول دیکھا اور ملٹیپل جگہوں پہ جا کے ہم نے چیک اپ کیا، اوپینینز لیے ڈاکٹر سے، تو میں حیران ہو گیا کہ اب کینسر کا ایج بریکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے 6 ماہ سے بچے سے لے کر کے 80 سال کے بابے بزرگ تک کو مختلف قسم کے کینسرز میں دیکھا ہے۔ تو اب یہ کینسر، جیسے ہماری لائف ایڈوانس ہو گئی ہے، خوراک اتنی کوالٹی کی نہیں ہے، اور بہت ساری ملٹیپل ریزنز ہیں، تو سب سے پہلا میسج یہی ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا آپ کو ایسا پرابلم اپنی باڈی میں فیل ہو رہا ہے تو اس کو ضرور کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ ناظرین، یہ تھے سید مظہر انوار صاحب، کینسر سروائیول۔ ہم نے ان سے گفتگو کی، ان کی باتوں سے صرف عزم، ہمت اور اللہ پہ توکل ہی نظر آیا ہے۔ ان کی اس کاوش کو دیکھ کے ان کو دعا دینے کے لیے اپنے پروگرام کے اختتام پہ ایک شعر کہنا چاہوں گا۔ رہے تابت چمکتا تیرا خاور درخشاں، تیری نور صبح روشن کبھی شام تک نہ پہنچے۔ واہ! اپنے میزبان کامل عباس کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔